جی فرحان صاحب، قومی ترانہ کے بارے میں آج تھوڑی گفتگو کر لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل جی، قومی ترانے کے بارے میں بہت سے فیکٹس ہیں جو کہ عام طور پہ ہم ناظرین کو پتہ نہیں ہوتے، سامعین کو نہیں پتہ ہوتے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں آج۔ تو بتائیں اس کی کچھ ڈیٹیلز۔ اس میں جو ہیں کچھ جو چیدہ فیکٹس ہیں وہ کچھ میں بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے جی، یہ سارا فارسی میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں صرف ایک لفظ جو ہے وہ کا کاف الف کا جو لفظ ہے وہ صرف اردو ہے، باقی سارا قومی ترانہ فارسی کے اندر ہے۔ یہ 3 پیراگراف پر مشتمل ہے، اور جب اس قومی ترانے کی ہم دھن بجاتے ہیں، جب اس کو گنگنایا جاتا ہے تو جی عام طور پر اس میں 21 مختلف قسم کے موسیقی جو ہیں آلات وہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی 38 قسم کی دھنیں ہیں وہ اس میں بجتی ہیں، اور اس کا جو کل دورانیہ بنتا ہے وہ 80 سیکنڈ کے قریب اس قومی ترانے کا دورانیہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اہم بات کہ یہ جو قومی ترانہ ہے اس میں کوئی بھی لائن جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتی، اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے، دہرائی نہیں جاتی، جیسا کہ شاعری میں پایا جاتا ہے کہ ایک لائن اکثر دہرائی جاتی ہے، لیکن قومی ترانے میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ قومی ترانہ ایسے ہی جیسے کوئی غزل لکھی جاتی ہے، نظم لکھی جاتی ہے، ایسے ہی کسی کو گورنمنٹ نے کہا شاعر کو اور اس نے لکھ کر گورنمنٹ کو بھیج دیا اور انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو اناؤنس کر دیا، یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ہسٹری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے جس طرح قیام پاکستان کی پوری ہسٹری ہے، پوری اچھا، تاریخ ہے، اور اتنی بڑی اس کی تاریخ؟ ہاں بہت زیادہ، میں بتاتا ہوں آپ کو بھی، ایک پورا ارتقاء کا مرحلہ ہے قیام پاکستان کا، اسی طرح جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے یہ بھی ایک ارتقائی مرحلے سے گزرا ہوا ہے۔ جب پاکستان کا قیام ہوا 1947 کے اندر، اس وقت کوئی قومی ترانہ نہیں تھا جو کہ بجایا جاتا۔ ٹھیک پھر ہے، جب پاکستان کی اسٹیٹ میٹنگز ہوتی تھیں نیشنل لیول پہ، جی تو اس میں کوئی ترانہ ہی نہیں تھا بجانے کے لیے، تو کمی محسوس کی جانے لگی۔ پھر اس کے بعد 1948 میں اس کمی کو شدت سے محسوس کیا گیا، اور اس بارے میں پھر حکومت کی جو توجہ گئی کہ کوئی قومی ترانہ ہونا چاہیے جو کہ ہم بھی باقی ملکوں کی طرح ترانہ بجائیں۔ تو اس میں پھر جو تھا، پہلی دفعہ ایک صاحب تھے AR غنی صاحب، انہوں نے 1948 کے آغاز میں اعلان کیا کہ جو شخص پاکستان کے ترانے کی دھن اور اس کی موسیقی جو اس کی شاعری ہے وہ ترانہ لکھ کر لائے گا تو اس کو 10,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ 1948 میں؟ 1948 میں، ٹھیک اور ہے، اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی دھن کوئی اور لکھ کر لے آئے اور ترانہ کوئی اور لکھ کر ہاں، لے آئے تو پھر وہ وہ 5,000 ڈیوائڈ پھر ہوگی۔ ڈیوائڈ کر کے 5,000 تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اچھا، اس کے بعد پھر لیکن اس اعلان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، کوئی جو دھن اور کوئی ترانہ اچھا منظور اس میں نہیں نا ہوا۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جی اس اعلان کے نزدیک ہی ایک ملاقات ہوئی تھی لیاقت علی خان جو پرائم منسٹر تھے بالکل، پاکستان کے، پاکستان کے وہ وزیر اعظم جب تھے۔ راولپنڈی آئے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی حفیظ جلندری سے، بالکل تو بالکل انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا حفیظ جلندری سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قومی ترانہ جو ہے وہ اس کی دھن اور اس کو جو کیونکہ شاعری ہے وہ جلندری آپ صاحب کا، بڑے پائے کے شاعر تھے جی، اس وقت کے۔ تو اس کے بعد لیکن وہ کوئی اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ ہاں بالکل، وہ اس کا نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ ان کی خواہش تھی۔ تو اس کے بعد حکومت کی لیول پہ پہلی دفعہ جو تھا جون 1948 میں سرکاری سطح پر اشتہار شائع کیا گیا حکومت کی طرف سے، جس میں اعلان کیا گیا کہ ترانہ جو ہے اور دھن یہ جو ہے بنائی جائے اور حکومت کے پاس بھجوائی جائے، لیکن اس اعلان کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر اس کے بعد حکومت نے سیریس ہو کر دسمبر 1948 میں ایک کمیٹی بنا دی، قومی ترانہ کمیٹی، بالکل، جس کے چیئرمین تھے اس وقت شیخ محمد اکرم تھے، سیکرٹری اطلاعات تھے، اور اس میں دیگر کافی شاعر، موسیقار، سیاستدان اچھا اس مشرف تھے۔ کمیٹی کا نا جو پہلا اجلاس تھا وہ کراچی میں ہوا تھا، سردار عبدالرب نشتر تھے، ان کی بالکل ہاں، رہائش گاہ پہ وہ اس کا اجلاس ہوا تھا۔ عبدالرب نشتر بھی اس کے اہم کارکن تھے، جی اس کے علاوہ وہ احمد جی چھاگلا اور حفیظ جلندری بھی اس کمیٹی کے جی کارکن بالکل۔ تھے۔ تو آپ کچھ اجلاس کا بتا رہے تھے اچھا کہ وہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے صدارت کی سردار عبدالرب نشتر، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، ایک تجویز آئی کہ کیوں نہ ہم علامہ اقبال کے کلام سے کچھ اشعار لیں شاعر مشرق کے اور کلام سے۔ اس کو ہم قومی ترانہ یعنی تو پھر اس کو، کیا بنا اس؟ اچھا وہ انہوں نے یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے اجلاس میں آپ جو ہے وہ ترانہ اس طرح سے بنائیں اور لائیں پیش کریں، تو وہ نہیں ہو سکا، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ موضوع نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے اجلاس چلتا رہا۔ اچھا اس کے بعد جو تھا نا اجلاس کے بعد، وہ اجلاس تو خیر ہوتے رہے،
اچھا اس کے بعد جو تھا کمیٹی میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی 1948 کی جو کمیٹی بنائی ایسے ہی گئی ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی 30 جنوری 1950 کو انڈونیشیا کے جو صدر تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. اب اس دورے کے وقت کوئی قومی ترانہ ہی نہیں تھا جس کو بجایا جاتا. اب اس دورے کے بعد شاہ ایران کا دورہ متوقع تھا تو حکومت کو جلدی پڑی. حکومت نے سوچا کہ ان کے دورے سے پہلے کوئی ترانہ ہونا چاہیے جو کہ بجایا جائے. تو جو کمیٹی تھی اس کو ایک ٹاسک سونپا گیا، کام سونپا گیا کہ فی الفور بنا کسی ڈیلے اور تاخیر کے کوئی ترانہ مہیا کیا جائے. لیکن کوئی ترانہ تو نہ بن سکا. لیکن احمد جی چھاگلا نے ایک دھن بنائی جو کہ عارضی طور پر شاہ ایران کا جو دورہ تھا اس میں 1 مارچ 1950 کو پاکستان نیوی بینڈ نے کراچی میں وہ دھن بجائی. اور اس کے بعد جب لیاقت علی خان وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا امریکہ کا 3 مئی 1950 کو، تب بھی یہی دھن بجائی گئی بطور قومی ترانے کے دھن کی. اچھا میں اس دھن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اس دھن میں تو نہیں، اس دھن کے بارے میں جی بتائیے. کہ جب اس دھن کے متعلق فیصلہ ہوا تو یہ فیصلہ جس اجلاس میں وہ کراچی میں تھا. تو کراچی میں عبدالرب نشتر اس وقت گورنر پنجاب بن چکے تھے اور حفیظ جلندری جو تھے وہ پنڈی میں تھے، راولپنڈی میں. تو ان کو میسج آیا کہ آپ نا ادھر 3 بجے اجلاس ہے تو آپ آئیں، تو آپ کی بہت ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو اب کیسے آ سکتا ہوں. تو وہ خیر ان کے بغیر ہی اجلاس ہو گیا. تو ان کو پتہ چلا جی کہ وہ تو جو دھن تھی اے جی چھاگلا کی وہ منتخب کر لی گئی ہے قومی ترانہ کے لیے. تو ان حفیظ جلندری اور بہت سے لوگوں نے بہت اس پہ اعتراض کیا اور جو کسی حد تک جائز بھی تھا. انہوں نے کہا کہ ایک یعنی آپ قومی ترانہ کی آپ نے دھن اس کے بول کے بغیر آپ نے بول سے پہلے دھن کیسے آپ نے بنا لی. بالکل. تو بہرحال وہ فیصلہ تو ہو چکا تھا. اچھا ان کا یہ جو اعتراض تھا، اب یہ جو دھن تھی یہ پہلے غیر سرکاری طور پر یہ استعمال کی جیسے شاہ ایران کی آمد کے موقع پہ، وزیر اعظم کے دورے کے موقع پہ. لیکن پہلی دفعہ سرکاری طور پر اس دھن کو جو تھا 21 اگست 1950 کو بطور قومی ترانے کے دھن کے منظور کیا گیا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ دھن تو بن گئی، اب اس کی کوئی شاعری آنی چاہیے، ترانہ آنا چاہیے. تو مختلف قسم کے شعراء نے کوئی سینکڑوں کی تعداد میں جو تھے اب ترانے لکھ کر بھجوائے کمیٹی کو. جی ان میں کچھ کے نام آپ کو کہ آرزو لکھنوی تھے، بالکل، حکیم احمد شجاع تھے، زید بخاری تھے، خود حفیظ جلندری تھے اس اور دور کے بڑے بڑے شاعر جی تھے. اور یہ کوئی 600 سے یا 500 سے یہ سینکڑوں 600-700 کے قریب ترانے یہ ترانے موصول ہوئے تھے. اس میں سے پھر حفیظ جلندری کا جو ترانہ تھا وہ منتخب کیا گیا اور پہلی دفعہ 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے یہ ترانہ جو تھا باقاعدہ نشر کیا گیا اور حفیظ جلندری نے خود یہ ترانہ گایا. اور اس کے بعد 16 اگست 1954 کو یہ جو ترانہ تھا یہ سرکاری طور پر اس کو منظوری دی گئی اور یہ آپ تب سے لے کے آج تک یہ قومی ترانہ جو ہے ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں اور یہ ہمارا قومی ترانہ ہے.